بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے جنس انسانی کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، مرد اور عورت۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دونوں کو احکام شریعت کا مکلف بنایا، دونوں کو نیک اوصاف اپنانے اور برے اوصاف سے دور رہنے کا حکم دیا، دونوں کے لیے جزا و سزا کا قانون مقرر فرمایا۔ الغرض، معاشرے میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی اہمیت و حیثیت بھی مسلم ہے۔ عام طور پر عورت کی طرز زندگی کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں، جن میں افراط و تفریط کی ایسی آمیزش ہے جس نے اصل صورتحال کو مسخ کر دیا۔ 12 مئی کو دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا گیا۔ اسی مناسبت سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر تعارفی زندگی اور اس کے چند اہم گوشے ذکر کیے جاتے ہیں، جن سے مومنین کی سب سے پہلے ماں کی عظمت، منقبت، مقام و مرتبہ، شرافت و پاکدامنی، عزت و وقار اور عملی زندگی کا طرز معلوم ہو سکے۔ نام و نسب: آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ ازدواجی زندگی: پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ فائدہ: اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسے دوسرا نکاح کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب مصائب و مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب رجوع اللہ کرنے سے طبیعت میں حیا اور عفت اور شرافت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی تھی، اس لیے تکوینی طور پر اللہ ان کے دل میں کسی صاحب ثروت سے نکاح کی خواہش نکال دی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آپ کا دوسرے شوہر کے فوت ہونے کے بعد نکاح کا انکار کرنا قطعاً نکاح بیوگان کے خلاف نہیں۔ تجارت میں دلچسپی: آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہا کا تجارت سے وابستہ ہوئی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع و نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع ان کا کوئی حصہ
نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتی۔ فائدہ: آپ رضی اللہ عنہا کے طرز عمل سے خواتین کو سبق ملتا ہے کہ عورت کاروبار کرنا بھی چاہے تو اسے اپنی چار دیواری کی حدود نہیں پھیلانی چاہیے، بلکہ گھر میں رہتے ہوئے کاروبار میں شراکت کرنا ہی اس کے لیے مفید ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست۔ کچھ عرصے تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ فائدہ: آپ رضی اللہ عنہا کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کی تربیت ضرور کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آداب سفر سکھلائے اور معاملات میں دخل اندازی سے منع کیا۔ مقام نکاح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو جواب دے دیا کہ اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی اطلاع دی، پھر باہمی مشاورت سے طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلاں دن میرے یہاں آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب اور خاندان کے دیگر اہم شخصیات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زندہ نہ تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمر بن اسد اور خاندان کے دیگر بزرگ شریک تھے۔ فائدہ: مجلس نکاح تکلفات سے خالی ہونی چاہیے۔ دوسرا، یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کے والدین فوت ہو جائیں تو وہ اپنے معاملات میں گھر کے بڑوں پر اعتماد کرے۔ بوقت نکاح: خطبہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پڑھایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اوصاف، جلالت شان اور عزت و مقام کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا: میرے بھتیجے محمد کی یہ شان ہے، کوئی بھی شخص شرافت، دانائی، فضیلت اور عقل مندی میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ باقی رہا مال و دولت تو یہ سائے کی طرح ڈھلنے اور بدل جانے والی چیز ہے۔ حق مہر: ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ فائدہ: شادی بیاہ کے موقع پر اگر ایک طرف مالداری ہو اور دوسری طرف غربت و ناداری، تو اس موقع پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیاوی مال و دولت ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہوتی ہے، اصل تو باہمی پیار و محبت اور اعتماد ہوتا ہے۔ برے ماحول میں نیک فطرت: آپ تصور کریں عرب کے اس فحش معاشرے میں جہاں صدیوں سے شراب و کباب اور عورت کی آبرو سرعام بکتی ہو، ایسے میں 25 سال تک جوانی کی امنگوں اور جذبات کے ولولوں کو ضبط نفس کی پاکیزگی میں ڈھانپ کر کسی نوجوان دوشیزہ سے نہیں بلکہ 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے پاک بازی کی ایسی مثال قائم کی جس کی مثال نہ ملتی ہے نہ بعد میں۔ دونوں کا کردار اتنا اجرا اور شفاف کہ دشمن تک کو اخلاق کے پہلو پر منفی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فائدہ: برے معاشرے میں بھی انسان اپنی عزت و کردار کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وفات: ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 24 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار
اطاعت گزار اور وفا شعار بیوی بن کر زندہ رہیں اور ہجرت سے 3 برس قبل 64 سال کی عمر پا کر تقریباً ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں وفات پا گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جحون جنت المعلیٰ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں قبر مبارک میں اتارا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ اور دیگر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن جیسی پاکیزہ کردار والی خواتین کے کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کو ان جیسا طرز زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔